آج نصیر بلوچ کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. بڑی خوبصورت سی غزل ہے کہ زلف کے سنورنے میں دیر کتنی لگتی ہے، زلف کے سنورنے میں دیر کتنی لگتی ہے، آدمی کے مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، آنکھ سے بھلا دل کا فاصلہ ہی کتنا ہے، سیڑھیاں اترنے میں دیر کتنی لگتی ہے، پتھروں پہ چلتا ہوں کانچ کا بدن لے کر، کرچیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے دعا میری، ہے دعا یہی میری، بد دعا سے بچ جاؤ، ہے دعا یہی میری، بد دعا سے بچ جاؤ، آہ سرد بھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، دفعتاً سرک جانا چہرے سے نقاب اس کا، چاند کے ابھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، پھول سی جوانی ہے شوخیاں نہیں اچھی، پتیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، وہ نصیر میرا تھا آج رات سے پہلے، وہ نصیر میرا تھا آج رات سے پہلے، رات کے گزرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، زلف کے سنورنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بظاہر لگتا ہے جیسے کہ محبوب کی زلف کی بات ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے. یہاں زلف ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ زندگی جو ملتی ہے انسان کو وہ الجھی ہوئی ڈور کی مانند، الجھی ہوئی زلف کی مانند ملتی ہے، اسے سلجھانا پڑتا ہے. سلجھاتے اس سے جو ہے وہ سنوارتے ہی اسی کے سنوارنے میں زندگی گزر جاتی ہے. اور جب زلف سنور جاتی ہے گویا کہ اب آپ کی زندگی مکمل ہو گئی، اب لوٹ کے جانا ہے جہاں سے آئے تھے. تو زلف کے سنورنے میں دیر کتنی لگتی ہے، بہت دیر لگتی ہے. ایک عمر گزر جاتی ہے زلف کو سنوارتے تب کہیں جا کے زندگی مکمل ہو پاتی ہے. اور جیسی زندگی مکمل ہوتی ہے یہاں سے رخصت ہونا پڑتا ہے آدمی کے مرنے میں. زلف کے سنورنے میں دیر کتنی لگتی ہے، آدمی کے مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. ایک امیر خسرو کا ایک بہت مشہور دوہا ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چہودیس. پہلی نظر میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حسینہ اپنی زلف اپنے چہرے پر بکھیرے سو رہی ہے، سیج پر سوئی ہوئی ہے، نیند سے بے خبر ہے، اور اس کے پاس بیٹھا خسرو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی چلو اب چاروں طرف رات اتر آئی ہے، یہ تو سو گئی، گوری بھی سو گئی ہے، اب تم بھی چلو اپنے گھر. ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی تصور ہوتا ہے. جبکہ یہ دوہا جو ہے وہ امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے موت پر کہا تھا کہ وہ معشوق کے مانند تھا. حضرت نظام الدین اولیاء کی شخصیت ان کے لیے ایک معشوق کی مانند تھی. اور جب ان کی جب رحلت ہو گئی، جب ان کی وفات پا گئے، تو وہ جب سیج پر مطلب کھاٹ پہ جب ان کی میت رکھی ہوئی تھی تو اسے دیکھ کر امیر خسرو نے یہ دوہا کہا تھا کہ اب تو ختم ہو گیا سب کچھ، اب رین بھئی چہودیس، اب چاروں طرف تمہاری آنکھوں کے چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہی تھا مرشد جو تمہیں راہ دکھاتا تھا، جس کی آنکھوں سے تم دیکھتے تھے، جس کی سانسوں سے تم جیتے تھے، وہ اب نہیں رہے دنیا میں. تو چل خسرو گھر آپ نے، اب تو بھی چل اپنے گھر جہاں سے آیا ہے وہاں چل. تو دیکھیے زلف کو کتنے معنوں میں شاعر استعمال کرتے ہیں کہ وہ گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی چہودیس. تو زلف کے سنورنے میں دیر کتنی لگتی ہے، آدمی کے مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، آنکھ سے بھلا دل کا فاصلہ ہی کتنا ہے. ایک بالش تو ہوگا ایک فاصلہ، آنکھ سے بھلا دل کا، آنکھ سے بھلا دل کا فاصلہ ہی کتنا ہے، سیڑھیاں اترنے میں دیر کتنی لگتی ہے. بھئی کتنا فاصلہ ہی ہے، ایک بالش کا فاصلہ طے کرنے میں. آنکھ کو کوئی شخص اچھا لگا، سیدھے دل میں اتر گیا، کتنی دیر لگتی ہے. آنکھ سے بھلا دل کا فاصلہ ہی کتنا ہے، سیڑھیاں اترنے میں دیر کتنی لگتی ہے. پتھروں پہ چلتا ہوں کانچ کا بدن لے کر، کرچیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. کبھی کوئی حادثہ دیکھا آپ نے سڑکوں پہ، ریلوے لائن پہ دیکھے انسانی جسم کے ٹکڑے آپ نے دیکھے اڑے ہوئے، پرخچے اڑے ہوئے بالکل کون سڑک پر دیکھا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ انسان جو ہے وہ کانچ کا بدن لے کر کے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، اور جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو کرچیاں بکھرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. پتھروں پہ چلتا ہوں کانچ کا بدن لے کر. آج بھی جو شخص زندہ چل رہا ہے وہ دراصل وہ پتھروں پہ چل رہا ہے، کانچ کا بدن لیے ہوئے. اس بدن کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پتھروں پہ چلتا ہوں کانچ کا بدن لے کر، کرچیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے دعا یہی میری، بد دعا سے بچ جاؤ. میں دعا کرتا ہوں کہ میری بد دعا تمہیں نہ لگے. ہے دعا یہی میری، بد دعا سے بچ جاؤ، آہ سرد بھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اگر میں تمہارے ظلم سے تنگ آ کر کے میں نے ٹھنڈی آہیں بھر دی اور ہمارے دل سے کوئی بد دعا نکل گئی
پھر اگر لگ گئی تمہیں، تم کہیں کے نہیں رہو گے. تو میری دعا ہے کہ میری بد دعا تمہیں نہ لگے. ہے دعا یہی میری، بد دعا سے بچ جاؤ، آہ سرد بھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. دف وطن سرک جانا، چہرے سے نقاب اس کا چاند کے ابھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اچانک اس کے چہرے سے نقاب الٹ جاتا ہے، وہ چہرے سے نقاب ہٹ جاتا ہے، اچانک چاند بالکل نمودار ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند سامنے آ جاتا ہے. دف وطن سرک جانا، چہرے سے نقاب اس کا چاند کے ابھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. پھول سی جوانی ہے، شوخیاں نہیں اچھی. بڑی نازک عمر ہوتی ہے یہ جوانی کی، بڑی شوخیاں ٹھیک ہے، شوخیاں اس عمر کے کا تقاضا ہے، لیکن اس قدر شوخیاں اچھی نہیں، حد سے زیادہ اچھی نہیں. پھول سی جوانی ہے، شوخیاں نہیں اچھی، پتیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. اگر زیادہ شوخیاں تم نے اپنائی تو پھر پتیوں کو بکھرنے میں بھی دیر نہیں لگتی. پتیاں بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. وہ نصیر میرا تھا آج رات سے پہلے، آج رات سے پہلے وہ میرا تھا، رات کے گزرنے میں دیر کتنی لگتی ہے. نصیر بلوچ کی یہ غزل آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.